کل یہ بات آئی تھی کہ دنیا کے تمام انسان ایک عالمی برادری ہے اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے نتیجے میں ان کے درمیان اخوت، محبت، برادرانہ تعلقات، روابط، دکھ درد میں شرکت، یہ سب تقاضا ہے اس بات کا کہ انسانی اخوت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ اے انسانوں، تم سب کا اللہ ایک اور تم سب کے ماں باپ بھی ایک، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ کلکم من بنی آدم، کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم تراب سے، مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم سب مٹی کے پیدا کر جاؤ۔ ہاں البتہ تم میں سب سے زیادہ اکرم اللہ کے نزدیک اور عظیم آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ آخری تقریر تھی، اور اس آخری تقریر کے بعد آپ نے ہم سب کو مخاطب کر کے، امت کو جو اس وقت موجود تھی تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، ان سے کہا کہ کہو میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تو ہم سب نے کہا ادیت و نصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کیا، آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے ہمیں وصیت کی کہ دیکھو جو یہاں موجود ہیں ان تمام لوگوں تک قیامت تک پہنچاتے رہیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، اور یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی وصیت کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے اس پیغام کو منتقل کر رہے ہیں، اور جو یہاں سن رہے ہیں، جو یہاں حاضر ہیں، ان پر فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں، یہاں سے غائب ہیں، اس لیے کہ غائب زیادہ رہتے ہیں ہمیشہ، حاضر کم ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی غائب زیادہ تھے، حاضر کم تھے، اب بھی یہ ہے، حاضر کم ہیں، غائب زیادہ ہیں، مگر ان سب تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد پھر سورت کے آغاز میں ابتدا میں کچھ قبائل کا ذکر تھا، جن قبائل نے نیا اسلام قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز سے، مدینے سے دور تھے، تربیت نہیں ہو پائی تھی، تو آگے بڑھ کر مشورے دیتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے ہمیں دیکھیں، حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے تھے، یا محمد کہہ کے پکارتے تھے، وہاں ان کو کچھ نصیحتیں کی گئی تھیں جو آپ کو یاد ہوں گی، اور نہیں یاد ہے تو افسوس ہے، یاد تو ہونا چاہیے۔ انہی کا ذکر پھر آ رہا ہے، ان میں سے خاص طور پر مزینہ، جوہینہ، اسلم، اشجع، غفار، اور خاص طور پر ایک قبیلہ تھا بنی اسد ابن خزیمہ، جو نیا مسلمان ہوا تھا، اور خشکی یا پڑی قحط ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کی، اور احسان جتایا کہ تمام قبیلوں نے آپ سے جنگ کی، بڑی مشکل سے مانے،
اور ہم نے اس سے جنگ بھی نہیں کی اور ایک دم اسلام قبول کر لیا. یہ احسان نہیں چلا. اس لیے جو کچھ ہم نے زیادہ سے زیادہ دے سکیں گے. قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی لوگ آ کے، بدو لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جتا رہے ہیں آپ پر اپنا ایمان، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہنا تم ایمان نہیں لائے. کہو ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. یہ غالب سلطنت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، اس اقتدار کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اس کے تحت رہیں گے. تو سیاسی اقتدار کے تحت آ گئے تم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی ایمان میں جگہ نہیں پائی، ایمان داخل نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ کہا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، قلوب میں بھی بیٹھا نہیں ہے، پیوست نہیں ہوا. اگر کوشش کرو گے اور ایمان کی راہ پر چلو گے اور واقعی مخلص ہو گئے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایمان پیدا ہوگا. یہ تسلی دلائیے. اور اگر تم اللہ رسول کی واقعی اطاعت کرتے رہے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کے صلے دینے میں کوئی کمی نہیں کرے، پورا پورا صلہ دے گا. اس لیے اس فکر میں نہ رہو کہ صلہ نہیں ملے گا، صلہ تو پورا پورا ملے گا بشرطے کہ تم واقعی صاحب ایمان. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت کرنے لگے، اور ایمان یہ ہے کہ جو قلب میں پیدا ہوتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس ہدایت سے. اصل میں قرآن میں اسلام کبھی کبھی تو اس ظاہری معنی میں، لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جو ظاہری اطاعت قبول کر لیں انہیں بھی مسلمان کہہ کر پکارا گیا، ایمان والوں کہہ کر پکارا گیا. مثلا جو منافقین تھے ان کے دلوں میں ایمان تو نہیں تھا، لیکن ظاہر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اطاعت تو کر رہے تھے وہ. تو ان کو قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا یا ایھا المنافقون یا ایھا الکافرون، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ دعویٰ ایمان کر رہے ہیں تو یہی کہا یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا. یہ اس لیے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو موقع فراہم کیا کہ ہم چلو مان لیتے ہیں تم مومن ہو، ایمان کے تقاضے بھی تو پورا کرو. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے آپ ہر جگہ یہ نہ سمجھیں کہ مخلصین سے خطاب ہے، اس میں منافقین سے بھی خطاب ہے، کمزور لوگوں سے بھی خطاب ہے، جو ضعف ایمان کے مریض تھے ان سے بھی خطاب ہے، ہر طرح کے لوگوں سے اس میں خطاب ہے. مثال کے طور پر سورہ صف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والوں تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہ باتیں کیوں کہتے ہو. یہ منافقین کا حال، ان لوگوں کا حال تھا جو ذوق ایمان کے مریض تھے، وہ کہتے تھے بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے. یہ ذکر کبھی نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں. ان کی تو تعریفیں آئیں، چنانچہ اس صورت میں بھی تعریف ان کی بیان کی گئی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تقوی کے لیے ان کے دل کو جانچا گیا، پڑھ چکے ہیں آپ. اسلام دو معنی میں قرآن میں استعمال ہوا. اسلام وہ ہے جس میں قلب میں ایمان بھی ہو اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہو، یہ اسلام ہے. اور اسی کی دعوت دی گئی ہے عام طور پر قرآن میں. چنانچہ
جب یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُمْ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایمان اسلام لاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو۔ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے یعقوب کا کہ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو انہیں سب سے بڑی فکر تھی اس کی کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا۔ چنانچہ انہوں نے اولاد کو جمع کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا یعقوب نے میرے پیارے بیٹو، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے بعد تم بندگی کس کی کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا ابا جان آپ دنیا سے رخصت ہو جائیے، ہم اسی کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ کرتے تھے، جو آپ کا الہ تھا، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کا الہ تھا، الہا واحدا جو الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کر رہے ہیں۔ یہ عہد کس نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے نا، سن رہے ہیں نا، بنی اسرائیل نے عہد کیا، مگر اس عہد کو بھول گئے۔ وعدہ تو کیا تھا کہ مسلمان بن کر رہیں گے، قیامت تک مسلمان رہیں گے، لیکن عہد کو بھولنے بن گئے یہودی اور نصارہ۔ ہم نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم مسلمان رہیں گے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام وہ سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کوشش تو ہم بھی بہت کرتے ہیں کہ خالی مسلمان نہ رہیں، کچھ جوڑ لگا لیں اس کے ساتھ، چنانچہ پوری دنیا میں مسلمان کوشش کرتے ہیں، کئی اہل سنت لگاتے ہیں، کئی اہل حدیث لگاتے ہیں، کئی بریلوی مسلمان ہیں، کئی دیوبندی مسلمان ہیں، کئی اہل حدیث مسلمان ہیں، کوئی نہ کوئی جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ امت قیامت تک رہے گی، اور یہ امت قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والی رہے گی۔ اس لیے ہمارے درمیان کچھ لوگ ضرور ایسے رہیں گے جو مسلم ہی رہیں گے انشاءاللہ، وہ کچھ اور نہیں بنے گے، اور ہماری یہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، کر تو رہے ہیں کوششیں لیکن ہوں گی انشاءاللہ۔ پوچھتے ہیں نا لوگ مسلمان تو ہیں، ٹھیک ہے، کون سے مسلمان ہیں؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے لیے اللہ نے اسلام پسند کیا ہے، ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں مسلمان بنا، اسماعیل کو بھی ابراہیم کو بھی، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں اولاد میں امت مسلمہ پیدا کرنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج جو انہیں قرآن سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، آیتیں سنائے، یہ سب آپ نے کرا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی مسلمان ہی باقی رہیں گے اور اسلام ہی پر رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ اسلام جس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کی۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث جبریل کہلاتی ہے، ام الحدیث ہے، اس میں جبریل امین ایک دن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا سفید کپڑے پہنے ہوئے،
اس کے بال بھی بہت صاف ستھرے تھے اور کہیں گرد و غبار نہیں تھا اس میں، بہت صاف ستھرے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کیا ہے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام صرف اطاعت کو نہیں کہا، ایمان اللہ پر لاؤ اور پھر ایمان کے مطابق تمہاری زندگی ہو، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد پوچھا اس نے مل ایمان، تو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے اس کو زیادہ علم نہیں جس سے پوچھا جا رہا، تمہیں بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کب آئے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو کچھ علامتیں ہیں اس کی، تو علامتیں کچھ بتائیں آپ نے۔ ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ جب ماں اپنے گھر میں اپنی ملکہ کو جننے لگے گی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ سمجھے آپ؟ یعنی لڑکی حکم چلائے گی اپنی ماں پر، اولاد حکم چلائے گی باپ پر، یہ دور آئے گا۔ گھر میں آپ کی نہیں چلے گی، باپ کی نہیں چلے گی، ماں کی نہیں چلے گی، اٹھنے والی اولاد کی چلے گی۔ کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبابکم، جوان بگڑ جائیں، عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وترکتم جہادکم، تو گھر میں تمہاری چلے گی نہیں، جہاد چھوڑ بیٹھو، کوشش بھی نہیں کرو۔ بیٹی ماں کو صحیح جواب نہیں دے گی، حکومت جتائے گی، بیٹا باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، اگر وہ کوئی سوال کرے گا تو کہے گا کر ہی کیوں رہا ہے سوال مجھ سے۔ یہ دور جب آنے لگے سمجھو قیامت قریب ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے؟ شروع ہو چکا ہے، یہ سب آغاز ہو گیا۔ یہ اسلام جس کے میں نے عرض کیا کہ اسلام ایمان سے شروع ہوتا ہے اور عمل پر ختم ہوتا ہے، اور ایمان اور عمل دونوں کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین اسلام۔ یہاں جو بات ہے وہ صرف اطاعت کی ہے، کبھی کبھی لغت کے معنی میں بھی، لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے قرآن میں، اور منافقین اور کمزور لوگوں کے لیے یا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے، تو وہ صرف اطاعت کرتے تھے، بظاہر اس طرح کے عمل کرتے تھے، ان کے درمیان اندر ایمان نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اگر تم واقعی ایمان لاؤ گے اور ایمان کے ساتھ عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اجر کو کمی نہیں ہے۔ ایک کرو گے 10 ملیں گی، اور 10 کرو گے 70 ملیں گی انشاءاللہ، اور ایک کرو گے 700 گنا بھی ملیں گے۔ اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت اگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہے اور تم اس ایمان کی طرف آنا چاہو تو اللہ غفور ہے، تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، رحیم بھی ہے، راستہ بھی دلائے گا، ہمت بھی دلائے گا۔ اب اصل میں ایمان والے کون ہیں، ان کا ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں صاحب ایمان تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر۔ یہ کون ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ لغت بتایا کہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ المومنون کون ہیں؟ المومنون وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ میں موجود ہیں۔ سر کی آنکھوں سے دیکھو انہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، طلحہ ہیں، عبدالرحمن بن عوف ہیں، عمر فاروق ہیں، ابوبکر صدیق ہیں،
انما المؤمنون، یہ مومنون ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو صحیح ایمان لائے اللہ پر رسول، ثم لم یرتابوا، ذرہ برابر انہیں شک نہیں، پورے یقین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں رسول کے ساتھ۔ اور دلیل کیا ہے ان کی حق ہونے کی، سچ ہونے کی، حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے مال بھی کھپا دیا اللہ کی راہ میں، جانیں بھی لگا دی، جانیں بھی قربان کر دی، زندگی بھی قربان کر دی، مال و دولت بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اصل میں قرآن ان لوگوں کو پیش کر کے بتاتا ہے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے۔ ہم ایسا کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی ملک میں یہ دکھا سکیں کہ مسلمان معاشرہ یہ ہے اس پوزیشن میں، پوری دنیا میں کہیں نہیں دکھا سکتے ہم کہ اسے کہتے ہیں مسلمان۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ، اور ظاہر ہے کہ جب تک دعوت پیش کرنے والا، دین کا پیغام پیش کرنے والا اپنی دعوت کی شہادت زندگی سے نہ دے، اس کی دعوت تو قبول نہیں ہوگی۔ کون مانے گا؟ ہر داعی کی زندگی گواہ ہونا چاہیے اپنے دعوت کے صحیح ہونے پر، جو دعوت میں دے رہا ہے یہ حق ہے، اس پر گواہ ہو اس کی زندگی۔ اور اگر وہ اس کی زندگی کچھ اور ہے، بیٹے کے باہر کسی نے بیل بجائی، بیٹے سے کہا باپ نے کہ جاؤ بیٹے کہہ دو باپ گھر میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس نے جا کے کہہ دیا کہ باپ میرے کہہ رہے ہیں کہ باپ گھر میں ہے نہیں۔ اس کے بعد جب مجھے جانے لگے جہاں پر تو بیٹے سے کہا بیٹے میں تو جھوٹ بولتا ہوں اور تم مت بولنا، مانا جائے گا؟ جب تک عملاً شہادت نہیں دیں گے آپ اپنے پیغام پر، شاہد نہیں بنیں گے، گواہ نہیں بنیں گے، دعوت آپ کو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ہے مومنین، ایمان لائے اللہ رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک نہیں ہوا، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ نشست ایسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا، مسلم سے خطاب، یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے، کوئی کانٹا ہم نے نہیں چبھایا، کوئی قربان نہیں دی، نہ جان کی نہ مال کی، آرام سے اے سی میں بیٹھتے ہیں، سکون سے وقت گزر رہا، کانٹا کوئی چبھا نہیں ہے، مگر جب تک عملاً دلیل نہیں بنے گی اپنے ایمان پر، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچے مسلم۔ وآخر دعوانا